اعمال کی بات کی ہے، جہاں سے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں حسن اخلاق کی بات ہے۔ ایک انسان بحیثیت مسلمان ہونے کے با اخلاق انسان ہونا چاہیے، با وفا، با عہد۔ جس کے اندر وفا نہیں، جس کے اندر وعدے کو پورا کرنے کا عہد نہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے دربار میں نیکی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صفتوں میں اللہ نے ایک بار یہ ذکر کی ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی وعدہ کریں، چاہے وہ وعدہ ایک انسان نے دوسرے انسان سے کیا ہے تب بھی اسے پورا کرنا ضروری ہے، یا انسان نے وعدہ اللہ سے کیا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک انسان نے اگر دوسرے انسان سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا نہ کرنا ضروری ہے، بلکہ اس سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے۔ آپس میں مثلا یہ عہد معاہدہ کیا ہے، 2-4 دوستوں نے، ساتھیوں نے، لڑکوں نے، کہ آج رات مل کر ڈاکہ ڈالیں گے، یہ ان کا آپس میں وعدہ ہو گیا ہے۔ تو اب وعدہ کر لینے کے بعد اگر ان کے دل کے اندر یہ بات اللہ ڈال دیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو اس وعدے کو نہ پورا کرنا ضروری ہے، اور پورا نہ کریں گے تو باعث ثواب ہوگا، جو پورا کریں گے تو باعث گناہ ہوگا۔ تو شریعت کے خلاف اگر وعدہ ایک انسان دوسرے انسان سے کر بیٹھا ہے، اسے پورا کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پورا کرنا گناہ ہوگا۔ ہاں، شریعت کے دائرے کے اندر ایک دوسرے سے عہد معاہدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ تو قرآن کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو اپنے اس اقرار کو پورا کرتے ہیں، اپنے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے جو وعدہ کر رکھا ہے نا ہم نے، اسے بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو وعدہ یہ ہے، جب سے کلمہ اسلام پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ سے ایک وعدہ ہو گیا ہے، چاہے ہم نے زبان سے مزید اس کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اقرار یہ ہو گیا کہ اب اللہ کے حکموں پہ چلیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے۔ اب ہماری اپنی مرضی نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی، جیسے وہ ہمیں چلائیں گے ہم اس طرح چلیں گے۔ یہ اللہ سے وعدہ ہو گیا ہے۔ اب یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو اللہ کے حکموں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں، گویا کہ وہ وعدہ کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اللہ کہتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک جو وعدہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا پھر اسے پورا کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ سے وعدہ ہے، اللہ کے پیغمبر سے وعدہ ہے، دین اسلام سے وعدہ ہے، شریعت سے وعدہ ہے، جسے پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ تو بہت لمبی چوڑی تفسیر والی بات ہے۔ ایک وعدہ یہ بھی ہوتا ہے، اگر کسی بندے نے اللہ کے نام کی نظر، نیاز، منت، منوتی مان لی ہے، یہ بھی اللہ سے وعدہ ہو گیا ہے۔ اب اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اس منت کو، اس نیاز کو، اس نظر کو، اس منوتی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جو پورا نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور وعدے کو پورا نہیں کیا۔
مثلا یہ اس نے وعدہ اللہ سے کر لیا ہے کہ اگر اس تجارت میں اللہ نے مجھے 1,00,000 روپیہ منافع دیا تو میں 1,000 روپیہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں دوں گا. یہ نظر ہو گئی ہے مشروط. اتنا منافع آ گیا تو میں 1,000 دوں گا، اور منافع اللہ نے 1,00,000 سے بھی زیادہ دے دیا ہے. جب مل گیا ہے تو پھر اللہ کو بھول گیا ہے، وہ وعدہ کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تو گناہ گار ہے اور وعدہ کے خلاف کر رہا ہے. وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے چونکہ یہ وعدہ اللہ سے ہو چکا ہے. اور یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے، نظر، نیاز، منت، منوتی 4 لفظیں چیز ایک ہے، اور یہ جو نظر نیاز ہے یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور کسی کے نام کی نظر و نیاز دینی جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز مان لیے، اللہ کے نام کی نہیں، کسی اور کے نام کی، جس کا تذکرہ اس سے پچھلی آیتوں میں 2-4 آیتوں میں پیچھے تذکرہ آیا تھا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. جو 4 چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، مردار 1، دم مسفوح 2، خنزیر کا گوشت 3، اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی ہوئی 4 چیزیں. تو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا یہ غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، شرک کا کام ہے. یہ اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے. اگر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مان لی ہے، اسے پورا نہ کرنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. توبہ طائب ہو، اللہ سے معافی مانگے. جو اگر پورا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. تو نظر و نیاز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نام کی قسم اٹھانا بھی اللہ سے وعدہ ہے. کسی نے اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، گویا کہ اس نے اس معاملے میں اللہ کو گواہ بنا لیا ہے. تو یہ بھی اللہ سے وعدہ ہو گیا کہ جس چیز کے اوپر اس نے قسم اٹھا لی پھر اس کام کو پورا کرنا ضروری ہے. پورا نہیں کرے گا تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کو توڑ دیا ہے. یہی مثلا اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں اس سال قربانی کروں گا. میں ایک مثال ہی دے رہا ہوں، کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے. تو اب اس نے جب اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی ہے زمانہ مستقبل کے لیے، تو اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ جائز قسم ہے. جائز جو قسم ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر قسم اس نے اٹھا لی ہے ناجائز غلط کام پہ، مثلا اس نے قسم یہ اٹھا لی ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے باپ سے نہیں بلاؤں گا، میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، یا اپنے ماں سے نہیں بولوں گا، یا اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، قطع رحمی کی قسم اٹھا لی ہے. اب اس قسم کو نہ پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. تو جو عہد معاہدہ ہے شریعت کے دائرے کے اندر ہو، چاہے ایک انسان نے انسان سے کیا ہو تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر شریعت کے دائرے سے باہر ہے، انسان نے انسان سے کیا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر انسان نے اللہ سے کیا ہے اور شریعت کے دائرے سے باہر ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو اللہ سے جو عہد کیا ہے، چاہے اللہ کے نام کی نظر مانی ہے یا اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے، دونوں صورتوں میں اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے. تو جو غلط قسم اٹھا لی ہے نا، جس طرح قطع رحمی کی میں نے مثال دی کہ میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، اب یہاں معاملہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے. قسم کو توڑنا ضروری ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے. کفارے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے، اور آج کے دور میں غلام تو ہے نہیں، یہ شک ویسے ہی سائڈ پہ ہو گئی ہے. اس کے بعد 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینے ہیں، دوسری جو صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا ہے. جو اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھنے ہیں. 3 دن کیا کرنے ہیں؟ روزے رکھنے ہیں.
یہ 3 دن روزے اس صورت کے اندر ہیں کہ پہلے تینوں کاموں کرنے کی اس کی طاقت نہیں ہے۔ اگر پہلے کاموں کی طاقت ہے پھر اگر 3 نہیں 100 روزہ بھی رکھ لینا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جس کو کپڑے دینے کی طاقت ہے وہ کھانا کھلا رہا ہے تب بھی اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ترتیب بنائی ہے، اور اللہ انسانوں کے مزاجوں کو جانتے ہیں۔ یہ تھوڑا خرچہ کرے گا نا تو پھر انشاءاللہ سوچ کر اللہ کا نام استعمال کرے گا۔ یہ اللہ کے نام کی احترام چونکہ اس نے نہیں کیا ہے اس وجہ سے اللہ نے جرمانہ لگا دیا ہے۔ تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اللہ نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نیک لوگ وہ ہیں کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، کسی بات میں اقرار کرتے ہیں بشرطے کہ جائز ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وعدوں کو پورا کرو چونکہ وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، چاہے وہ انسان سے وعدہ کیا ہے تب یا اللہ کی ذات سے وعدہ کیا ہے تب۔ اب صحابہ اکرام نے ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب معاملہ یہ بن گیا ہے کہ بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم اور پریشان ہو گئے کہ میرا سفیر ہو اور مشرکین عرب نے اس کو قتل کر دیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ وعدہ لیا او میرے ہاتھ پہ بیعت کرو جب تک حضرت عثمان کے نام کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں۔ عثمان کے قتل کا جب تک بدلہ نہیں لے لیتے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو 1400 صحابہ یا کم بیش جتنے میں تھے ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے یہ وعدہ کیا ہے یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر کوئی ایک صحابی اس سے پیچھے ہٹا، کیوں؟ وہ وعدہ ہو چکا تھا اللہ کے پیغمبر سے۔ اور یہی صفت ہے جو وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نیکی کمانے والے ہیں۔ یہ نیکی ہے، صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے کا نام نیکی نہیں ہے۔ اور اللہ اس نیکی پہ صحابہ اکرام پہ اتنے خوش ہوئی ہیں، اتنے راضی ہوئی ہیں۔ باقی عمل تو اپنی جگہ پہ صحابہ کا جو ایمان ہے، جو باقی جو اعمال ہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وعدہ کرتے جو انہوں نے بیعت کی ہے نا، اللہ اس بیعت پہ اتنے راضی ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنوں سے جن نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں صرف بیعت کرنے کی وجہ سے میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، باقی کام تو دور کی بات ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو پھر اللہ نے جنگ کا موقع آنے نہیں دیا ہے کہ وہ معاملہ بھی الٹا ہو گیا ہے کہ وہ بات سچی ہی نہیں نکلی ہے، تو پھر وہ جو معاملہ تھا وہ ادھر ہی رہ گیا ہے۔ اگر وہ بات سچی ہوتی تو کبھی بھی کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و ساتھ دینے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ تو کتنی بڑی اللہ نے سند دے دی ہے۔ چلو صحابہ کا کام تو بن ہی گیا ہے نا، انہوں نے تو بیعت کر لی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے بس میں ان پہ راضی ہو گیا۔ تو 1400 صحابہ سے اللہ کیا ہو گئے ہیں؟ راضی ہو گئے ہیں، بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جس کی وجہ سے بیعت کی ہے اس پہ راضی نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے بیعت کی ہے۔ اور یہ بیعت صرف یہ نہیں کہ صحابہ نے کی ہے، صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، اوپر سے اللہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ بیعت اتنی عظیم تھی کہ اللہ نے خود اس بیعت کے اندر حصہ لیا ہے، تو بیعت پھر کتنی بابرکت ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر لی ہے تاکہ اس بابرکت محفل سے عثمان کی غیر حاضری نہ لگے، اور بیعت ہو بھی عثمان کی وجہ سے رہی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ جس طرح باقی صحابہ پہ راضی ہیں اسی طرح حضرت عثمان سے بھی کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ اور بات یہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے۔ تو یہ مسلمان کا شیوہ ہے، جب بھی ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کر لے یا اللہ رحمان سے وعدہ کر لے، اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے بشرطے کہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔